مہمان کسے کہتے ہیں؟ مہمان کون ہیں؟ جو مہمان بتا کر نہیں آتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم مکی مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی، ایمان اور اخلاق کی روشنی کی مثالیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جو ان کی مہمان نوازی اور محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک معروف اور مشہور واقعہ یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ یہ واقعہ یوں ہے، ایک بار ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت دیکھی اور اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن جواب نہ ملا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں سوائے پانی کے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کون ہے جو آج کی رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بچوں کو بہلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ ہم بھوکے رہیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جبکہ میزبان خود بھوکے رہے۔ اگلے دن جب یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس پر خوش ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو ان کی مہمان نوازی اور عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ دوران گشت انہوں نے ایک گھر کے باہر کسی عورت کی آواز سنی جو اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور دیکھا کہ عورت ایک دیگچی میں پانی بھر کر چولہے پر رکھ رہی ہے جبکہ بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں اور میں انہیں بہلانے کے لیے خالی دیگچی میں پانی بھر کر پکا رہی ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور اس طرح وہ سو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر بہت افسوس محسوس کیا اور فوراً بیت المال گئے۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوری آٹا، کچھ کھجوریں اور گھی لایا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے یہ بوجھ اٹھا لے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے گھر پہنچے تو انہوں نے خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اس عورت نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی، ہمدردی اور عدل کی عظیم مثال ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے کمزور اور محتاج لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ حضرت ابو شریح
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی باتیں کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کا حق 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے مہمان کی مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کا حق 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس موضوع پر حدیث شریف میں واضح تنبیہات موجود ہیں۔ ایک حدیث جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے وہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، اور اس شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اتنی مدت ٹھہرے کہ میزبان کو پریشانی میں ڈال دے۔ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ مہمان کی عزت اور خدمت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان نوازی کا حق 1 دن اور 1 رات ہے۔ مکمل مہمان نوازی 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد مہمان نوازی صدقہ جاریہ میں شمار ہو جاتی ہے۔ مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اتنی مدت ٹھہرے کہ میزبان کو پریشانی میں ڈال دے۔ اگر کوئی شخص مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھے یا مہمان کو بوجھ سمجھے تو اس کے ایمان اور آخرت پر برا اثر پڑتا ہے۔ مہمان کو پریشان کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہمان نوازی نہ صرف ایک سماجی فریضہ ہے بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کا بھی اہم جزو ہے۔ مہمان کے خدمت اور عزت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور مہمان نوازی کے بارے میں برے خیالات رکھنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے نیک اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے بارے میں اسلام میں کوئی مخصوص سزا کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ عدم مہمان نوازی کو اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا اور یہ اخلاقی کمی کا عکاسی ہے۔ مہمان نوازی سے برکت اور رحمت آتی ہے اور یہ اللہ تعالی کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی مہمان گھر آ جائے چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، اسلام ہمیں اچھی اخلاق اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کا احترام کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ دلوں کی کندورتیں ختم ہو سکیں اور امن اور محبت کی فضا قائم ہو سکے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ مہمان نوازی نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ ایمان کی بھی روشنی ہے اور ایک بڑی نشانی بھی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں بہت محبت، عدل اور ہمدردی کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔